وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو انہوں نے قوم سے کیا تھا اور قوم سے یہ پوچھا تھا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تو مورتی ہیں جن کے اوپر تم اعتقاد کرتے ہو اور یہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ فائدہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے، یعنی ان کی عبادت کرتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عملی طور پر بھی ایک کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورۃ صافات کے اندر اس طرح ذکر فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ جس وقت قوم ایک میلے پر جا رہی تھی، اپنے کسی فنکشن پر جا رہی تھی، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب یہاں دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں بظاہر، یعنی یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بیمار ہوں، یا پھر ان کا بیمار ہونے کا مطلب یہ تھا، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں بیمار ہوں کہ تم جو شرک کرتے ہو، تم جو کفر کرتے ہو، اس کی وجہ سے روحانی طور پر میں بیمار ہوں۔ تو جس وقت یہ قوم چلی گئی فتولوا عنہم مدبرین، کی قوم جو ہے نا وہ چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، بڑا جو ہے نا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے لیے انہوں نے جو نظر و نیاز رکھی ہوئی ہے وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن وہ بت تھے، وہ بے جان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس باطل عقیدے کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو توڑ دیا، توڑ پھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کا بڑا بت تھا کلہاڑا ان کے کندھے کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب یہ آئے دیکھا تو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو ہے نا آپس میں بات کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلوایا۔ الغرض ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سے پوچھو، اس سے بڑے سے پوچھو نا، تو جواب کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہی کام کیا جو ہر شکست خوردہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ پہلی امتوں سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ان کے پاس جب جواب نہیں بنتا تھا تو وہ ایک ہی کام کرتے تھے کہ وہ لڑائی کے اوپر آ جاتے تھے، وہ جو ہے نا اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے اوپر آ جاتے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے کیا، انہوں نے کہا قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ اس طرح کی بناؤ جہاں آگ جلائی جائے، پھر ان کو آگ کے اندر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو چال چلی ہم نے ان کو نیچا دکھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا دکھلا دیا۔ تو انہوں نے چال جو چلی وہ کیا کہ انہوں نے ایندھن جمع کیا، کئی دن تک انہوں نے ایندھن جمع کیا، بہت زیادہ۔ اس زمانے کے اندر عورتیں اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہ منت مانتی تھیں، یہ نظر مانتی تھیں کہ اگر میں صحیح ہوگی تو اتنا ایندھن ابراہیم علیہ السلام کو جس کے اندر جو ہے نا انہوں نے جلانے کا جو ہے نا منصوبہ بنایا تھا، اس کے اندر میں اتنا ایندھن دوں گی، یعنی یہ ان کی حالت تھی۔ تو انہوں نے ایندھن جمع کیا، پھر وہ لکڑیاں جلائی، بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی،
پھر ایک منجنیک جو ہے نا ایک آلہ ہوتا ہے منجنیک، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ کے اندر جو ہے نا انہوں نے ڈالا۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام فضا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی میرے لیے خدمت، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا، اور بارش کا برسانے والا جو فرشتہ جس کے نظام جس کے ذمہ ہے وہ بھی، اس نے بھی جو ہے نا یہی کہا کہ میں بارش کب برساؤں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم فرما دیا تھا، یا نار کونی بردًا و سلاما، کہ آگ ایک تو نار کونی بردًا ٹھنڈی ہو جانا، و سلامہ اور سلامتی والی ہو جانا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تیری گرمی سے بھی نقصان نہ ہو، تیری ٹھنڈک سے بھی نقصان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس آگ کے اندر جو خاصیت رکھی تھی جلانے کی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب نہیں جلانا، تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو یہ کیا، انہوں نے پوری کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرما کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ معلوم اس سے یہ بات ہوئی کہ ایک انسان کی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ انسان کی جو عقل ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر جو انسان اپنا کوئی کام کرتا ہے تو وہ عقل جو ہے انسان اس کی بنیاد پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قوم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید اتنی بڑی ہم نے آگ جلائی ہے جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام جائیں گے تو یہ تو بالکل جو ہے نا خاکستر ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور میں نے اس آگ سے بھی ان کو بچانا ہے، آگ سے بھی میں نے بچا کر دکھلا دینا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم منوا کر رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم منوایا اور ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور قوم کی جو عزائم تھے، قوم کی جو غلط قسم کے عزائم تھے، وہ عزائم اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ